بانوے تاجدار حلتا مرتضی مشکل گشا شیر خدا. اور آگے اقبال نے کہا کہ آج کے شمع شمستان حرم، آج کے شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم، اور مادریاں مرکز پرکارش، اور مادریاں کاروان سالارش. اور پھر آگے کہتا ہے مزرعہ تسلیم را حاصل بطول. کیا بات ہے. اقبال نے اس نے کہا کہ جتنی بھی تسلیم و رضا کی کھیتی ہے نا، اس کے اندر سے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ سیدہ کی ذات ہے. مزرعہ تسلیم را، قیامت تک کے لیے جس نے بھی تسلیم اور رضا کا پیکر بننا ہے نا، مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، اور مادرہ را اسوہ کامل بطول. اور پھر کہتا ہے سیرت فرزندہاز امہات، جوہر صدق و صفا امہات. یہودی کے پاس حضرت سیدہ کی چادر پہنچی تو وہ دیکھ کر کلمہ پڑھنے لگا، اس لیے کہ ان کے دروازے، جن کے دروازے کھلے تھے ہر گدا کے واسطے ہیں جی، وہاں سے کوئی خالی تو گیا نہیں نا. یہ تو حضرت سیدہ نا، اسی لیے تو اقبال نے کہا سیرت فرزندہاز امہات. حضرت سیدہ نے وہ جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر ہیں جی، وہ چادر اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے لیے بازار میں بھیج دی، اس کی حاجت کے لیے کہ وہ کہیں بھوکا نہ رہ جائے. اپنی چادر حضور کے امتی کے لیے بازار میں بھیج دی. تو یار جن کے پاس سارے عیاشیوں کے سامان ہیں، اگر قیامت والے دن سیدہ نے پوچھ لیا کہ وہ چادر جس کو چاند اور سورج نے نہیں دیکھا، میں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے لیے بازار میں بھیج دی تھی، تمہیں اللہ نے سارے اختیار دیے تھے، پھر کیوں بھوکے رہ گئے یہ لوگ؟ سیدہ نے کسی ایک کو کھڑا کر کے پوچھ لیا. یہ تو بڑی ڈاڈی باتیں ہیں. پھر اس لیے اپنے نبی کے امت، اور ادھر کیا ہے دیکھیں نا، امتی امتی لب پہ جاری رہا ہے جی. اور لوگ سمجھتے ہیں ایسے نہیں بات ہے، حضور کو اپنی امت بڑی پیاری ہے. دیکھیں پھر حضور کے گھر والوں کو بھی کتنی پیاری ہے کہ دروازے پہ آیا، سیدہ نے فرمایا 2 دن سے فاقے ہے کچھ نہیں، یہ چادر لے جاؤ. اور پھر اسی طرح کا وہ واقعہ جب حضرت سیدہ حضور کی بارگاہ میں پہنچی، ان کو پتہ لگا کہ حضور کے پاس لونڈیاں بھی آئی ہیں، کنیزیں بھی آئی ہیں، سارا مال غنیمت بھی آیا ہے. کیا یا رسول اللہ مجھے ایک خادمہ دے دے، ایک لونڈی دے دے، ایک کنیز دے دے. یہ چکی چلا چلا کر میرے ہاتھ چھلنی ہو گئے ہیں، پانی کے ڈول کھینچ کھینچ کے میرے ہاتھوں میں جناب چیرے پڑ گئے ہیں، پھٹ پڑ گئے ہیں. فرمایا فاطمہ تجھ سے بھی زیادہ حقدار لوگ ابھی مدینے میں رہتے ہیں. یہ ہے مقام. ادھر حضور نے اور ادھر حضرت سیدہ نے. پھر تو اقبال نے کہا نا سیرت فرزندہاز امہات اور جوہر صدق و صفات امہات. حضرت امام حسن کے ساتھ جب حضرت امیر معاویہ کی صلح ہوئی نا، جب صلح ہوئی، یہ جوہر صدق و صفات امہات جب صلح ہوئی تو سال کے بعد حضرت امیر معاویہ سارا خراج کٹھا کر کے، جناب ساری خلافت کا خراج کٹھا کر کے لے گئے نا. جب حضرت امام حسن کی بارگاہ میں اور ملاقات کے لیے بیٹھے تو سارا جب سونے چاندی مال پیسے جب حضرت امام حسن کی نظر کیے نا تو دل میں خیال آیا. انہوں نے کہا میں ہندہ کا بیٹا ہوں تو حسن کو اتنا مال دے رہا ہوں نا، ہندہ کا بیٹا ہوں تو حسن کو اتنا مال دے رہا ہوں. دل میں یہ خیال کیا میں بڑے اونچے نسب سے ہوں، بڑے خاندان سے ہوں، بڑے لوگوں میں سے ہوں، تو اتنی بڑی ماں کا بیٹا ہوں تو اس لیے میں حسن کو مال دے رہا ہوں. جب حضرت امیر معاویہ گفتگو کر چکے، حضرت امام حسن ان کو باہر دروازے پر روانہ کرنے کے لیے جب باہر ساتھ تشریف لائے نا تو حضرت امام حسن کے پاپوش بردار یعنی غلام نے اپنی بغل میں سے جب آپ کے جوتے نکالے نا تو اس طرح پڑے تھے، اس نے سیدھے کیے نا تو حضرت امام حسین نے وہ لاکھوں روپے نکال کر نا اس غلام کو دے دیے اور حضرت امیر معاویہ کی طرف دیکھ کر کہا یا امی انا ابن فاطمہ. فرمایا چچا جان لکھاں حسن نو دے کے سوچ دیو میں ہندہ دا پتر ہاں، میں اس دا پتر ہاں جڑے ساڑی جب جتیاں سیدھیاں کرے لکھاں اس کو دے دیں دے. یہ کریم ہے وہ سرور، یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہو دو عالم وہ امیدوار آئے. بتایا ہی نہیں، دنیا کو نہیں بتایا، ورنہ یار اگر بتایا کیا ہوتا کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی حضرت سیدہ ملنے آئی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا. ہاں بیٹیوں کے حقوق اور جناب جڑے ساری جائیداداں کھا کے سارے ہاتھ مار کے پھر آ کے جناب اور جناب عورت دی آزادی دی گل کرن ادھر آؤ حضور دے در تے. جدوں بھی حضرت سیدہ ملانا جنہ واسطے ملائک بھی کھڑے، سارے انبیاء اور رسول بھی ہاتھ بن کے کھڑے. گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ میاں
آیت جنید و با یزیدی جا ہاں جی جدو اے آیت اتر جائے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ہاں جی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر اس آیت تو بعد حضور نال اس طرح گل کردے سن جس طرح سرگوشیاں کیتیاں جاندیاں اور حضرت جناب عمر تا اتنی دھیمی اپنی آواز کر لی سی کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھنا پہنتا سی کہ عمر تو کی کہنا کیڑی گل ہے لیکن ادھر دیکھو جناب سیدہ جدو بھی تشریف لے آئیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر استقبال کی تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگاں وچ رنگیں دے محمد بس اتنی کی بات ہے کہ ساریاں گلاں اپنی جگہ ساریاں چیزاں اپنی جگہ ایک حسین ہی نہیں سمجھ آندا ایک حسین ہی نہیں سمجھ آندا قیامت تک ہاں جی حضرت جناب آدم تو لے کے حضور دے آخری امت تک امتی تک سیدہ دے بیٹے حسین جیسا آنا کسے نے نہیں آنا ایک حسین ہی سمجھ نہیں آندا اور علامہ اقبال نے جڑی گل کی تھی نا وہ بڑی ڈاٹی کی تھی اقبال کہندا امام حسین جڑی شجاعت اور حریت لے کے کربلا گئے نا حضرت سیدہ نے جڑی انہوں نے گود لوری دیتی نا اس دی وجہ نال گئے اور کہندا قیامت تک جس نو حریت ملے گی وہ امام حسین دی اس لوری دی وجہ نال ملے گی ورنہ تا کوئی گل کر ہی نہیں سکتا نا ورنہ تا حق گل کر ہی نہیں سکے گا کسی کو پیمانہ ہی کوئی نہیں ہوئے گا او جی بڑے ظالمن مار دیں او جی گولی مار دیں او جی اینج کر دیں او جی اینج کر دیں پھر حسین یاد آئے گا پھر بندہ گل پھر سارا کچھ چھاڑ مار کے گل کر دے گا ایک جناب حضرت سیدنا امام حسین جڑے حضرت سیدہ دی گود وچ پلے اور امام حسین اقتدار واسطے تے گئے نہیں نہ شہرت واسطے گئے نہ جا واسطے گئے جس ٹائم امام حسین کربلا گئے اس وقت آپ دی داڑھی سفید ہو چکی سی جاؤ مرتبہ تا جوانی دی گلاں ہوندیاں نا اے لوگ جڑے بکواس کر دیں ساری گلاں کر دیں اوے جلو جاؤ مرتبہ تا جوانی دی کھیڈا ہوندیاں اور سرکشی تا ساری جوانی دی گلاں ہوندیاں امام حسین تو اس وقت گین کربلا جدو آپ دی داڑھی تقریباً مکمل سفید ہو چکی سی امام حسین حق دی شمع روشن کرنے واسطے گئے شمر کا خنجر گلو خشک پر چلتا رہا بزم حق روشن رہی حق کا دیا جلتا رہا جی اے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے گھرانے دی کیا بات ہے کیا بات ہے دیکھو نا جی کائنات رب نے اپنے حبیب نو جڑی بھی شاید دیتی ہو بے مثال دیتی جڑی شاید دیتی جڑی بھی شاید حضور دے در تک پہنچی وہ بے مثال ہو گئی اے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت ہون یا صحابہ ہون اے بے مثال نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی انہا جان نے سارا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے ہر غلام دی کیا بات ہے ہر غلام دی کیا بات ہے ہر نسبت دی کیا بات ہے جس نو ہے نسبت دا پتا جس نسبت تو بھی کوئی آ گیا بس سر جھکا لینا ساڑا کام ہے اور ادب کرنا ساڑا کام ہے اور جناب اس نو من لینا ساڑا کام ہے جڑا حضور تو ہٹ کے آوے کوئی آکھے میں جناب اینج کر کے آنے آتے پھر تا سی کس نو نہیں من دے پھر تا امام ربانی نے کیا میں تا رب نو ہی رب تا منیا جو رب محمد ہے اچھا اقبال اگے سیرت فرزندہاز امہات اور جوہر صدق و صفاز امہات اقبال ساری یہ چیزیں بیان کر دیا کہندہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس اقبال کہندہ شریعت اسلام دا جڑا قانون ہے نا وہ میرے پیروں دی زنجیر ہے وہ میری زنجیر ہے اس نے میں نے روک کے رکھا آیا پاسے فرمانے جناب مصطفیٰ رشتہ آئین حق زنجیر پاس پاسے فرمانے جناب مصطفیٰ ورنہ گرد تربتش گردید می اقبال کہندہ حضرت زہرا پاک دی تربت نہیں ورنہ گرد تربتش گردید می کہندہ اگر حضرت سیدہ پاک دی کیونکہ اقبال کا جانا ہی نہیں چاہتا نا اس مقام تے جانے نہیں چاہتا نہ اقبال دی تمنا کہندہ اقبال یہ ہند کے فرقہ ساز گویا حاضری کر رہے ہیں بچا کے بتوں سے دامن اپنا غبار راہ حجاز ہو جا اقبال نے اپنے آپ کو مدینے تک نہیں پہنچایا اس راہ تک پہنچایا جڑی حجاز وال جاندی جڑی طیبہ وال جاندی بچا کے بتوں سے دامن اپنا غبار راہ حجاز ہو جا اور پھر کہندہ ہوا ہو ایسی ہندوستان سے اقبال اڑا کے مجھ کو غبار راہ حجاز کرے اے نہیں کیا ہے اڑا کے مجھ کو در حجاز کرے رات ہی رکھیا پیچھے آگے اپنے آپ مقابل نہیں سمجھا اس واسطے حضرت سیدہ دی در قبر انور تے نہیں جا رہا پیچھے ہی کہندہ ورنہ گرد تربتش گردید می سجدہا برخاک کے اوپا شید می اے نہیں کہندہ کہ میں کر دینا کہندہ جے میں وہ گرد دیکھ لوں تے میرے کو سجدہ سرزد ہو جانا
یہ نہیں کہنا میں کر دینا، کہنا اگر میں وہ گرد دیکھ لئی تو میرے کو سجدہ سرزد ہو جانا، ہاں قابو نہیں رہنا میرے کو۔ اگر سجدہ کرنا ہوتا تو پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا پیش نظر وہ نو بہار، بس اس مقام تک ایسی تک جراؤ تھے، پیش نظر وہ نو بہار اور دل ہے سجدے کو بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ اپنے اپنے عشق کی بات اقبال کہنا ورنہ گردے تربدش گردید می سجدہ پر خاک او پاشید می، پاشید کا مطلب ہے سارے جان دیں، اور کہنا میرے کو جناب نکل جانا، ہاں جی نکل جانا، میرے کو پھسل جانا، میرے کو حضرت سیدہ پاک دی تربت دی جڑی گرد ہے نا اس تے اتے جناب اس کو سجدہ ہو جانا، لیکن نہیں کرنا، اس واسطے کہ میرے پاؤں وچ حضور دی شریعت دی زنجیر موجود ہے۔ میں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان دا پاس ہے کہ اللہ تو علاوہ کسی نے سجدہ نہیں کرنا، ہاں جی ساریاں وہی باتیں پھر مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ جناب عبداللہ بن عمر نے جدو حضرت فاروق اعظم نے کیا سی نا کہ جناب اے میری بھی تنخواہ 500 تے حسن دی بھی تنخواہ 500 تے حسین دی بھی تنخواہ 500، اسی اس وقت تلواراں چک کے جناب لڑدے ہوندے سن، جدو حضرت امام حسنین کریمین جناب مدینے دی گلیاں وچ کھیڑ دے ہوندے سن، حضرت جناب عمر نے جڑا فرمایا سی نا وہ پورے رشتے گنوائے، فرمایا جے حسن دے برابر تنخواہ لینی ہے نا، ہیں جی فرمایا جا پھر حسن دے برگی ماں لے کیا، ہیں جی پھر جا حسن دے والد برگا والد لے کیا، حسن دے پھوپھی ورگی پھوپھی لے کیا، حسن دے چچا ورگے چچا لے کیا، ہیں جی اور حسن دے نانا ورگے نانا لے کیا، اور حسن دے نانی جان ورگے حسنین دی نانی جان ورگی نانی جان لے کیا، پھر خود ہی کیا فرمایا جا پوری دنیا پھر تو نہیں لے آ سکتا، بس گل ختم ہو گئی یار، ختم ہو گئی ہے جناب بڑائیں ساریاں گلاں یہ وہ نا 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 کہ میں ہو سکتا یار صدیاں بعد اسی کلمہ پڑھ کے اس دردی جناب نوکری تو بھی تھلے جائیے تے جنہ سامنے بیکھیا ہوئے ہیں جی اور حضور نو چمدیاں بیکھیا ہوئے امام حسین نو امام حسن نو اور جناب سیدہ دا ادب کر دیں کھڑے ہو کے دیکھتا ہوئے وہ کس طرح ہو سکتا کہ انہاں دا ادب نہ کرن اے تا سب بات چو بک بک میں کہا جلیا تو کہندا باغ لین گئی سن میں کہا انہاں تا اپنی رضا دے دیتی ایک منگن والے واسطے تے باغ کنے واسطے لین گئی سن بس اتنی بات ہے کہ جناب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنال جس شہر نوی نسبت ہے وہ کائنات اللہ ثانی اور ساڑھا کام ہے یہ کہ بادب رہنا اور اتنا بادب رہنا کہ کوئی بیکھن اللہ کبھے کہ ادب کرن دا حق ہے یہی ادب کرن دا حق ہے یہ ادب کرن دا حق نہیں عمر جیسا جلالی بندہ ہے جی حضرت جناب فاروق اعظم حق تو باطل کے درمیان فرق ہے جی اور ترجمان نبی ہم زبان نبی ہے جی حضور دی گل دی ترجمانی نہیں تے ہم زبان نبی جو حضور فرمان عمر بھی ہوئی کبھے یہی مطلب ہے ترجمان نبی لیکن ممبر تے کوڑ آ کے اگر امام حسین فرمان پہ تھلے اترو جی یہ ساڑھے نانے دا ممبر ہے یا کیا کہنے ساڑھے سرہ دے کک بھی جناب تو آڑی وجہ نارن ممبر کیڑی بات ہے